السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ساتھیوں، آپ تمام کا میرے چینل اردو کلاسز میں خوش آمدید۔ میں آپ تمام کا تہ دل سے استقبال کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں گے اور خوش و قدم زندگی گزار رہے ہوں گے۔ آج بات کرتے ہیں اسم پر، یعنی اسم کسے کہتے ہیں۔ اسم کو انگلش میں ناؤن کہتے ہیں اور اسم کو ہندی میں کہتے ہیں سنگیا۔ تو اپن پڑھتے ہیں اردو میں اسم کسے کہتے ہیں۔ درج ذیل عبارت کو غور سے پڑھیں۔ حامد، شاہد اور موہن دہلی کا لال قلعہ دیکھنے گئے۔ دہلی کی تاریخی عمارتوں میں لال قلعہ، قطب مینار، جامع مسجد، پرانا قلعہ بہت مشہور ہے۔ لال قلعہ مغل بادشاہ شاہ جہاں نے بنوایا تھا۔ یہ قلعہ لال پتھر کا بنا ہوا ہے۔ تینوں لڑکوں نے ٹکٹ خریدے اور قلعے کے اندر گئے۔ قلعے میں کئی عمارتیں بنی ہوئی تھیں، لیکن موتی مسجد کی خوبصورتی کا کوئی جواب نہیں۔ اسے دیکھ کر لڑکوں کو بہت خوشی ہوئی۔ آپ نے دیکھا اس عبارت کے پہلے جملے میں 5 نام آئے ہیں: حامد، شاہد اور موہن۔ اکشاش کے نام ہے، مطلب اکشاش کے معنی ہے، اکشاش شخص کی جمع ہے، شخص مطلب آدمی، اکشاش کے نام ہے، جبکہ دہلی اور لال قلعہ جگہ کے نام ہے۔ ان کے علاوہ پتھر اور ٹکٹ بھی کسی چیز کے نام ہے۔ یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ پتھر اور ٹکٹ کسی چیز کے نام ہے۔ آخری جملے میں خوشی ایک کیفیت ہے، یعنی خوشی، غم، یہ سب کیفیت میں آتے ہیں۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اسم کسے کہتے ہیں۔ اسم کی شارٹ پریبھاشا کیا ہے، شارٹ تعریف کیا ہے؟ کسی شخص، جگہ، چیز اور کیفیت کے نام کو اسم کہتے ہیں۔ جیسے آپ نے پڑھا کسی شخص، حامد، شاہد، یہ کیا ہے؟ شخص ہے۔ اور جگہ دہلی، لال قلعہ، یہ جگہ ہے۔ اور چیز، جیسے آپ نے اوپر پڑھا ٹکٹ، یہ ٹکٹ، پتھر، یہ چیز ہے۔ اور خوشی ایک کیفیت ہے۔ کسی شخص، جگہ، چیز اور کیفیت کے نام کو اسم کہتے ہیں۔ اوپر دی ہوئی عبارت میں حامد، شاہد اور موہن تینوں کو لڑکوں کہا گیا ہے۔ اسی طرح لال قلعہ، قطب مینار، جامع مسجد اور پرانے قلعے کے لیے عمارت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ لڑکا اور عمارت ایسے نام ہیں جو ہر لڑکے اور ہر عمارت کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں۔ حامد، شاہد، موہن، لال قلعہ، موتی مسجد، دہلی، لڑکوں، عمارتوں، جگہ کے نام خاص ہیں۔ حامد، شاہد یا موہن کے نام سے کسی اور کو نہیں پکارا جا سکتا۔ اسی طرح ہر قلعہ، ہر شہر، ہر مسجد کو لال قلعہ کہا جا سکتا ہے، نہ موتی مسجد، نہ دہلی۔ اب اس میں اسم کی کتنی قسمیں ہیں یہ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا۔ اسم کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے اسم عام، دوسری ہے اسم خاص۔ اسم عام کسے کہتے ہیں؟ جس میں کسی عام شخص، عام جگہ، عام چیز کے نام کو اسم عام کہتے ہیں، اور اسم عام کو نکرہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو اسم عام آپ کیسے سمجھیں گے؟ جیسے لڑکوں اور عمارتوں، یہ اسم عام ہے۔ اور اسم خاص کیسے کہتے ہیں؟ اسم خاص کسی خاص شخص، خاص جگہ اور خاص چیز کے نام کو اسم خاص کہتے ہیں۔ اسم خاص کو اسم معرفہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو اسم خاص کیسے کہتے ہیں؟ جیسے لال قلعہ، موتی مسجد، حامد، یہ کیا ہے؟ اسم خاص ہے، یعنی حامد کے نام، حامد اس کا نام ہے، اس کو کسی اور نام سے ہم نہیں پکار سکتے۔ اسی طرح دنیا کے ہر شخص کو اس کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں ان کے اصل نام کے علاوہ دوسرے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اب اپن پڑھیں گے اس میں خاص کی کتنی قسمیں ہیں، اس میں خاص کو کس طرح سمجھا جا سکتا ہے۔ نیچے دی ہوئے جملوں سے یہ بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی آپ کو کہ اس میں خاص کسے کہتے ہیں۔ نمبر 1، مولانا عبدالکلام آزاد کا اصل نام محی الدین احمد ہے۔ دوسرا، سروجنی نائیڈو کو بلبل ہند کہا جاتا ہے، یعنی بلبل ہند کسے کہا جاتا ہے؟ سروجنی نائیڈو کو۔ سچن تیندولکر کو شاندار بلے بازی کی وجہ سے ماسٹر بلاسٹر کے نام سے پکارا جاتا ہے۔
رگھوپتی شائع اردو ادب میں فراق گورکھپوری کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ فراق گورکھپوری کے نام سے کون جانے جاتے ہیں؟ رگھوپتی شائع۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن مریم بھی کہا جاتا ہے۔ ابن مریم کے معنی ہے مریم کا بیٹا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم کا بیٹا تھا۔ ان جملوں میں سروجنی نائیڈو کے لیے بلبل ہند اور سچن تندولکر کے لیے ماسٹر بلاسٹر کے نام ان کے لقب کے طور پر استعمال کیے گئے ہیں، یعنی لقب اسم خاص کی ایک قسم ہے۔ لقب کسے کہتے ہیں؟ وہ نام جو کسی شخص کی خوبی یا کمال کی وجہ سے مشہور ہو گیا ہو، اسے لقب کہتے ہیں۔ اس کی مزید مثالیں ہیں: بابائے اردو، مولوی عبدالحق، حکیم الامت، اقبال، شاعر انقلاب، جوش، خدائے شکر، میر، مصور غم، راشد خیری وغیرہ۔ خطاب بھی اسم خاص کی ایک قسم ہے۔ خطاب کسے کہتے ہیں؟ وہ نام جو نمایاں خدمات کے لیے حکومت یا کسی ادارے کی طرف سے کسی شخص کو دیا جائے اسے خطاب کہتے ہیں، یعنی جسے کسی دیش کی سرکار اس کے اچھے کاموں کی وجہ سے خطاب سے نوازے، جیسے مثلاً بھارت رتن، پدم بھوشن، پدم شری، نجم الدولہ، دبیر الملک، خان بہادر، شمس العلماء۔ تخلص بھی یہ ہو گئے اسم خاص۔ خطاب، تخلص بھی اسم خاص کی ایک قسم ہے۔ تو تخلص کسے کہتے ہیں؟ اکثر شاعروں کا اپنے نام کے علاوہ ایک اور نام بھی ہوتا ہے جسے وہ اپنی شاعری میں استعمال کرتے ہیں، اس طرح کے نام کو تخلص کہتے ہیں۔ یعنی جو شاعر ہوتے ہیں وہ اپنا ایک اور نام رکھتے ہیں جسے تخلص کہتے ہیں۔ جیسے خواجہ میر کا تخلص کیا تھا؟ خواجہ میر کا تخلص تھا درد۔ شیخ محمد ابراہیم کا تخلص تھا ذوق، اور مولوی الطاف حسین کا تخلص تھا حالی۔ آپ نے اوپر لکھے ہوئے جملوں میں ابن مریم پڑھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ کے نام سے مناسبت سے ابن مریم یعنی مریم کا بیٹا کہا جاتا ہے۔ وطن، ماں باپ اور خاندان کے تعلق سے جو نام مشہور ہو جاتے ہیں انہیں کنیت کہتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھنا، یعنی جو وطن، ماں باپ اور خاندان کے تعلق سے جو نام مشہور ہو جاتے ہیں انہیں کنیت کہتے ہیں۔ یہ اسم خاص کی ایک قسم ہے۔ اسم خاص کی طرح اسم عام کی بھی قسمیں، یعنی یہ جو آپ نے پڑھی ہے اتنی، یہ اسم خاص ہے، یعنی کسی شخص کے بارے میں ہے، خاص شخص کے بارے میں۔ اب اسم عام کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ اسم عام کی قسموں کو سمجھنے کے لیے نیچے دی ہوئی عبارت پڑھیں۔ حامد نے اپنی بیٹی سے لوٹا مانگا، وہ لوٹیا لے آئی۔ دادی نے حامد سے کہا کہ ننھے کے سامنے کٹورا، کٹوری اور گھنٹی رکھ دو، وہ کھیلتا رہے گا۔ اس کے آگے چاقو، قلم اور کنگھا رکھا ہے، ان چیزوں کو اٹھا لو۔ دادا نے ننھے کو بہلانے کے لیے میاؤں میاؤں، گٹرگوں اور ککڑوں کی آوازیں نکالی۔ دادی نے حامدہ سے پوچھا، دوپہر ہو گئی، زینت اب تک اسکول سے گھر نہیں آئی، وہ صبح سے بھوکی پیاسی ہوگی۔ اس عبارت میں آپ نے کئی چیزوں کے نام پڑھے، جیسے لوٹا، لوٹیا، کٹورا، کٹوری، چاقو، قلم، میاؤں میاؤں، دوپہر، صبح، اسکول، گھر وغیرہ۔ یہ سب اسم عام ہے، لیکن اپنی خصوصیت کے اعتبار سے ان کی الگ الگ قسمیں ہیں۔ وہ لفظ جو کسی چیز کو بڑا یا بھاری بھرکم کر کے ظاہر کرے اسے اسم مکبر کہتے ہیں۔ جیسے لوٹا سے لوٹیا، یعنی کسی چیز کو بڑا یا بھاری بھرکم، یعنی اس کا چھوٹا نام اس کو بڑا کر کے ظاہر کرے۔ جیسے لوٹا سے لوٹیا، پتیلا سے پتیلی، کٹورا سے کٹوری، گھنٹا سے گھنٹی وغیرہ۔ وہ لفظ جو کسی چیز کو چھوٹا کر کے ظاہر کرے اسے اسم مصغر کہتے ہیں۔ جیسے صندوق سے صندوقچہ، باغ سے باغیچہ، کتاب سے کتابچہ وغیرہ۔ وہ لفظ جو کسی ہتھیار، اوزار یا آلہ کا نام ظاہر کرے اس میں اسم آلہ کہتے ہیں۔ جیسے چاقو، قلم، تلوار، پیچ کش،
ہتھوڑا، چھینی، کنگا وغیرہ۔ وہ لفظ جو کسی جاندار یا بے جان اشیاء کی مخصوص آوازوں کو ظاہر کرے اسے اس میں صوت کہتے ہیں۔ جیسے میاؤں میاؤں، یعنی جو کسی جاندار یا بے جان اشیاء کی مخصوص آوازوں یعنی ان کی آوازوں کو ظاہر کرے اسے اس میں صوت کہتے ہیں۔ جیسے میاؤں میاؤں، ککڑوں کو، ٹر ٹر گٹر گوں، چوں چوں وغیرہ۔ وہ لفظ جو کسی جگہ یا وقت کے نام کو ظاہر کرے اسے اس میں ظرف کہتے ہیں۔ جیسے گھر، کتب خانہ، چوراہا، اسکول، صبح، دوپہر، شام وغیرہ۔ وہ لفظ جس سے کسی مقام کا علم ہو اسے اس میں ظرف مکان کہتے ہیں۔ جیسے عیدگاہ، اسکول، کتب خانہ وغیرہ۔ وہ لفظ جس سے وقت کا پتہ لگے اسے اس میں ظرف زمان کہتے ہیں۔ جیسے صبح، دوپہر، کل، پرسوں وغیرہ۔ تو دوستوں، دعا کرتا ہوں کہ آپ کو کلاس اچھی لگی ہوگی۔ اگر کلاس اچھی لگی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دو، اور ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔